بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا تفسیر القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور پچھلے جمعۃ المبارک میں جہاں تک ہماری بات پہنچی تھی وہاں سے آگے انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سورۃ الغاشیہ کی آخری آیات کی تفسیر جاری ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا فرمایا، اونٹ کی شکل و صورت، اور اسی اونٹ پر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سابقہ جمعے میں بات کی تھی، اور پھر چونکہ قربانی کا موقع تھا تو اس حوالے سے بھی کچھ لازم و ضروری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل پر توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جیسے یہ فرمایا کہ آپ نے دیکھتے نہیں ہیں وہ لوگ کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا فرمایا، یعنی یہ عجیب الخلقت ایک اللہ کی مخلوق ہے، تو جب اللہ اسے پیدا کر سکتا ہے اور اتنے بڑے اونٹ کو، اور اس کے لیے سارے انتظام و انصرام، بلکہ اس کو پھر انسان کے قبضہ و اختیار میں دے دیتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ جس کے قبضے میں دے سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، تم نے دیکھا نہیں ہے، یہ ہمارے ضمیر کو جگایا جا رہا ہے، سوال ہیں جو ہمارے ذہن کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھو نا کہ یہ کیسا ہے کہ کوئی ستون بھی نہیں ہے، کوئی پلر بھی نہیں ہے، اور کھڑا بھی ہوا ہے، اس کو بظاہر کسی چیز نے روکا بھی نہیں ہوا، اور آج تک انگریز ٹل لگا بیٹھا ہے کہ دیکھیں کہ یہ آسمان کن چیزوں پہ کھڑا ہوا ہے، چپ ہو جاتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کن چیزوں پہ کھڑا ہے۔ تو میں نے کہا چپ ہونے کی کیا بات ہے، سیدھا کہہ دے کہ کوئی رب ہے جس نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو آسمان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور یہ نیچے گرتا نہیں ہے، اور پھر پلر اور ستون بھی نہیں ہے، تو جتنے آپ عزیز دوست بیٹھے ہیں، اگر ہم اسی بات کو اپنے ذہن میں تھوڑا سا راسخ کر لیں تو ہمیں اللہ کی قدرت اور اللہ کے ہونے کا یقین ہو سکتا ہے کہ یار آخر وہ رب اتنی طاقت والا ہے تو صحیح نا، جس نے آسمان کو اپنی جگہ پہ ٹکایا ہوا ہے۔ اگر کوئی اور ہے تو وہ ذرا اس کو نیچے لا کے دکھائے، یا ایسی کوئی چیز بنا کے بغیر پلر کے کھڑا کر کے دکھائے، وہ نہیں کر سکتا، یہ میرا رب ہی ہے جو کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے واجب الوجود ہونے پر یہ بہت بڑی دلیل ہے، اگر انسان کو عقل ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ کیسے زمین میں ہم نے گاڑے ہوئے ہیں۔ ان پہاڑوں کو زمین کی میخیں کہا گیا ہے۔ آپ جب یہ ڈیسک بنایا تو یہاں میخ لگی ہے، جنہوں آپ اپنی بولیے کل آنے ہیں، کل، یہ جو کیل ٹھونکے جاتے ہیں نا تاکہ یہ چیز برقرار رہے، پکی رہے، مضبوط رہے، تو یہ جو ساری زمین ہے اس کے جو میخیں اور کیل ہیں یہ پہاڑ ہیں۔ یہ آئے گا اسی 30ویں پارے کی ابتدا میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پر اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ الْجِبَالَ أَوْتَادًا، فرمایا کہ ہم نے یہ جو پہاڑ ہیں ان کو زمین کا کیل بنایا ہوا ہے،
اینج ٹھوکے ہوئے نے جس طرح یہ کیل ٹھک جائیں تو چیز نہیں ہلتی، فرمایا زمین کے اوپر ہم نے پہاڑ ٹھوکے ہوئے ہیں تو تمہاری زمین نہیں ہلتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو آج زمین اس طرح شاید قرار میں نہ ہوتی، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کبھی کبھار زلزلہ آتا ہے، اور یہ زلزلہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، اور یہ صرف ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ہمارے لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تم پہاڑ نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے کیسے تمہارے لیے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ اب اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، یہ صرف یہ نہیں کہ کھڑے ہیں بس انہوں نے زمین کو روکا ہوا ہے، نہیں، یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھی دلیل ہیں۔ جب بندہ پہاڑی علاقے کی سیر کرتا ہے اور وہاں کے راستے، وہاں کے درخت، وہاں کے چشمے اور وہاں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اور اتنا بڑا پہاڑ ہے بندہ دیکھے حیران ہو جائے لیکن اپنی جگہ پہ ٹکا ہوا ہے، تو بندے کے دل میں پھر اپنے رب کی عظمت بڑھ جاتی ہے کہ کوئی تو رب ہے نا جس کے حکم پر یہ کھڑا ہوا ہے۔ اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہمیں بتایا اس لیے جاتا ہے کہ پہاڑ اتنا بڑا ہو کر جب رب کا حکم مان لیتا ہے اور پتھر ہو کے مان لیتا ہے، تم تو انسان ہو، تمہیں بھی اپنے رب کا حکم ماننا ہوگا۔ جہاں پر رب نے کہہ دیا وہاں سے رک جاؤ، اور جو حکم عطا کر دیا وہ کر ڈالو، یہ بھی ہمارے لیے۔ لیکن یہاں تفسیر روح البیان کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اگر آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں تو میں آپ کو سناؤں، آپ کو لطف آئے گا۔ انسان جو چیزیں خوابوں میں دیکھتا ہے بسا اوقات ان کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب کے اندر پہاڑ دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو بڑی خوبصورت بات میرے دل کو لگی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے جو اولیاء ہیں نا، ان کی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کچھ غوث ہوتے ہیں، کچھ کتب ہوتے ہیں، کچھ ابدال ہوتے ہیں، کچھ اوتاد ہوتے ہیں، اور کچھ نوجبا ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ ولیوں کی قسمیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ جو اوتاد ہوتے ہیں نا، یہ اوتاد ولیوں کی وہ قسم ہے کہ اوتاد جیسے پہاڑوں کو کہا گیا اور انہوں نے زمین کو سنبھالا ہوا ہے، روحانی طور پر جو اللہ کے ولی اوتاد ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندوں کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جن کو اوتاد کہا جاتا ہے، ان کو بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ اپنی خواب میں پہاڑ کو دیکھے گا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کے کسی اللہ کے ولی کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور ولی بھی وہ جو اوتاد کے مرتبے پر فائز ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ پہاڑ اپنی خواب کے اندر دیکھنا یہ بہت اچھی تعبیر رکھتا ہے۔ تو یہ تفسیر روح البیان میں بات تھی، تو میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی عرض کر دوں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے زمین کو کیسے بچھا دیا تمہارے لیے۔ اب یہ زمین بچھی ہوئی ہے، زمین ہے بچھی ہوئی۔ اب بچھی ہوئی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو ایسا بنا دیا کہ جس کے اوپر تم بیٹھ بھی سکتے ہو، چل بھی سکتے ہو، اور جس کے اوپر تمہارا قرار ہے، تم نے اپنے گھر بھی بنا لیے اور اپنا رزق کے انتظامات بھی کرتے ہو۔ تو بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے اوپر احسان ہے کہ اوپر آسمان ہے اور نیچے زمین ہے۔ پہاڑوں کو لگا دیا تاکہ یہ ان کو سنبھال کے رکھیں، اور زمین کو بچھا دیا تاکہ تمہارے معاملات میں آسانی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور یہ زمین بچھی ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی سن لیں۔ یہ بسا اوقات یہ ہمارے جو سائنسدان ہیں نا، میں ہمارے جو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ پڑھے لکھے حضرات توجہ فرمائیں، تو یہ سائنسدان بسا اوقات بڑی ایک عجیب بات کر جاتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اس بات پر بھی کوئی بعد میں کومنٹس کرے تو اس کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر کھینچنے کی طاقت ہے، اس کو کہتے ہیں ثقل ارض۔ کیا کہتے ہیں؟ ثقل ارض۔ وہ کہتے ہیں زمین کھینچتی ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی تسی وٹا اتے سٹو نہ تے وہ تھلے آندا ہے۔ او مرے تھلے ہی آنا، اور کدھر جانا ہے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ نیچے کھینچتی ہے۔ کمال والی بات ہے یار۔ اچھا کوئی ایسی چیز بھی بتاؤ جو اوپر کی طرف جاتی ہو۔ یہ پتہ نہیں ان کا کیا دماغ بیٹھے 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 جی کلی اڑ جاوے ہٹ کے آخر زمین تھلے کھچ دی ہے۔ کمال۔ مٹی مٹی کو کھینچی ہے جی، پھل اوپر لگا نہیں، او تھلے ہی ڈگنا ہے۔ اللہ نے فرمایا زمین ہم نے تمہارے فائدے کے لیے بچھائی ہے۔
تو جو چیز ہمارے لیے بچھائی گئی ہے، اگر ہمیں کوئی بیٹھو تو ہم کہیں کہ زمین نے کھینچا ہے ہمیں، وہ ہمارے لیے بچھائی گئی تو ہم نے بیٹھنا تو ہے نا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. تو ایک ہوتے ہیں سائنسدان، ایک ہوتے ہیں سائنس داند. نہیں سمجھ آئی نا؟ سائنس دے ڈگے، یہ جو سائنس دے ڈگے ہوتے ہیں نا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور اس پر وہ بڑی دلی اوہو بس اوقات نا ایسے ہمارے کلپ کاٹ کے پتا کیا کہ اوہو ان مولویوں کو کیا پتا. میں کہ اور تیرے پیو نو پتا ہے؟ تو مولوی قرآن پڑھ کے تینوں دستا پہ اور دنوں کی میں دس لواں. او بھائی جو چیز اوپر سے آئے گی نیچے ہی گرے گی نا، وہ کہیں اور تو جا ہی نہیں سکتی. یہ زمین بنائی اس لیے ہے کہ اس کے اوپر قرار آ جائے، یہ بچھائی گئی ہے. تو پھر بھی کہتے ہیں جی یہ چھک دی ہے جناب. میں کہ یہ چھکنا ہی شروع کر دیں تو مٹی نو اگر کھچ دی ہے تو آپ بھی تو مٹی دے بنے ہوئے نا، تو ہوتا ہے آپ 6 فٹ تلے ہو بھی ایسے جناب. پتہ نہیں ان کے دماغوں میں کیا بات ہے. تو یہ زمین ہمارے لیے بچھائی گئی ہے، اس کے اوپر ہمارے لیے کثیر منافع ہیں، فوائد ہیں. سمجھ آئی؟ اور اس میں ویسے ایک بات اور بھی ہے، یہ تو ایک وہم باطل تھا لوگوں کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کے اندر جو صوفیانہ نظریہ ہے وہ یہ ہے زمین بچھائی ہوئی ہے، اور یہ بچھی ہوئی زمین دیکھ لو کتنی فائدے والی ثابت ہوتی ہے. آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ اتنی زیادہ فوائد نہیں حاصل کر سکتے. کیسے؟ نہ تو آپ وہاں پر اس طرح ہل چلا سکتے ہیں، نہ کھیتیاں آپ اپنی فصلیں بیج سکتے ہیں، اور نہ اس طرح آسانی سے آپ سفر کر سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں. وہاں گاڑی بھی چلانی ہو تو بڑے احتیاط کے ساتھ. سمجھ آئی؟ تو یہ جو بچھی ہوئی زمین ہوتی ہے اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو صوفیاء کہتے ہیں انسان کی طبیعت کے اندر بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے بلکہ عاجزی ہو. یہ طبیعت بچھی ہوئی ہو، بچھی ہوئی زمین اگر فائدے مند ہے تو مٹا ہوا اور بچھا ہوا انسان بھی فائدے مند ہوتا ہے. ہمارے ہاں آج کل گردن میں سریا ہے، ہر بندے نو ایک جملہ مشہور، میں تینوں کچیاں کھا جا سام. میں نے کہا بھائی جان کچا ہمیشہ جانور کھاتا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا. اے کچیاں دے اے دیکھا تسی کچا گوشت اے کسائیاں دے پھٹے بیٹھے لاٹ کتے کھان دین تو کی چاہیں. میں ہن جٹکا جیا بندہ مینوں معاف کرے ہے چاہ، لیکن میں بات سمجھانے کا تو ذمہ دار ہوں نا. اب کچا تو شیر کھاتا ہے، کچا تو لومبڑ کھاتا ہے، اور تو بندہ ہے. میں تینوں کچیاں کھا رہا، تینوں رب نے بندہ بڑا، تو ڈنگر بننا ہے. سمجھیو میری بات کے نہیں سمجھیو؟ اس واسطے تھوڑا سا دھیان فرمائیے. اور انسان کے لیے جتنی غذائیں ہیں ان غذاؤں کی اقسام ہیں. کچھ غذائیں ایسی ہیں جو ہم کچی کھائیں گے ہمیں نقصان ہوگا کیونکہ وہ کچی جانور کے لیے فائدہ مند ہے، انسان کے لیے نہیں ہے. اور کچھ ہیں جو ہمارے لیے پکی ہوئی فائدہ مند ہے، جانور کے لیے پکی ہوئی نقصان دہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو ہم انسان ہیں تو ہمیں انسان کی صف میں ہی رہنا چاہیے. اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے جیڑا مینو ایک باری بسم اللہ کرے میں 7 باری کرنا، تو جیڑا مینو ایک باری نہ بلاوے میں تو جتی تے بھی نہیں رکھدا. یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ جو رشتہ توڑے اس سے جوڑو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو صلہ رحمی ہے نا، صلہ رحمی، یقین فرمائیں اس پر کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں آپ کے سامنے سبق سناؤں گا، لیکن یہ بات میں سنا دوں. صلہ رحمی نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی تھی، میں مفہوماً سنا رہا ہوں کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے بڑا مقام اور رتبہ عطا کیا ہے، مجھے تو دنیا میں بھیجے گا پر لوگ قدر نہیں کریں گے. صلہ رحمی جوڑنا. تو اللہ نے پتا کیا کہا تھا؟ اب یہ مفہوماً سنا رہا ہوں. فرمایا تھا صلہ رحمی کو کہ اگر بندے تیرے قدر نہیں کریں گے نا تو پھر یہ تو ان کے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ ہم کریں گے، لیکن جو تیری قدر کریں گے ہم بھی ان کی قدر کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو بندہ توڑتا ہے، کیا میں نے کہا؟ جو بندہ توڑتا ہے اس کے رزق میں بھی کمی ہو جاتی ہے میرے عزیز، یہ یاد رکھ لیجئے. اور جو بندہ جوڑتا ہے اس کے رزق میں بھی اور عمر میں بھی اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے. یہ یاد رکھ لیجئے آپ حضرات. اور آپ سمجھدار حضرات تشریف فرما ہیں. ہمارے یہاں عمومی طور پر ان باتوں کو نہ تو زیادہ بیان کیا جاتا ہے، چونکہ ہمارے یہاں جو تقریریں کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی رسمی تقریریں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے نا کہڑا سننی ہے نہ پیسے سٹنے نے. اور تسی بھی یاد ہو گل کو چسکے والی ہوے، چسکے والی ساری بات سنے، پر جو حضور کا دین ہے، جو میرے رب کا قرآن ہے، اس سے بڑا چسکا کون سا ہے؟ مہربانی کریں جو قرآن کا پیغام ہے اس کو بھی آپ سماعت فرمایا کریں.
تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات یہ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب اگلی بات سماعت کیجئے، فرمایا فذکر انما انت مذکر۔ دھیان فرمائیے سارے حضرات، اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا اے میرے محبوب آپ نصیحت فرمائیے، آپ لوگوں کو ضرور اچھی بات بتلائیے، ضرور لوگوں سے خطاب فرمائیے، ضرور لوگوں کو آپ سمجھائیے۔ کیوں؟ فرمایا یہ جو سمجھانا ہوتا ہے نا، اگلی صورت بھی آج تفسیر ہم سنیں گے، اس کے اندر ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ سمجھائیں کہ سمجھانا مومن کو فائدہ دیتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ بڑا فائدہ مند ہے۔ لیکن یہاں فرمایا اے محبوب آپ سمجھائیں، آپ لوگوں کو بتائیں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کے حقائق بیان فرمائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب آپ بتائیں گے تو یہ لوگوں کا ذہن بن جائے گا، یہ خود بخود دین کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا، گفتگو یہ اگر بندہ سنجیدہ ہو کے کرے، اور میں اہل سنت کے لوگوں سے کہتا رہتا ہوں اگر تمہارے سٹیجوں پر سنجیدہ گفتگو شروع ہو جائے، 1 سال کے اندر اہل سنت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ سٹیجوں کے اندر ہمارے سٹیجوں پر سنجیدہ گفتگو نہیں ہوتی، نقیب ہیں تو ان کا ایک اپنا ہی منہ ہے جڑا دل کریا جڑ گیا، ہن تو نال 2 بندے رکھے نے، سپیکر پھڑ لیندے جڑ جاندے نے، وہ نہ سمجھ آؤندی یہ کی کردا ہے، نہ سمجھ آؤندی یہ کی کردا ہے۔ کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ اور اگر نعت خان ہے تو سمجھ اس کی نہیں آتی۔ چند بندے نقیب، نعت خان اور خطیب ہیں جن کو یہ فکر ہے کہ یار ہم نے نا اس سٹیج کا حق ادا کرنا ہے، ورنہ رسمی بات ہے اے چودھری صاحب تواڈے واسطے، اے حضور تواڈے نظر گل، اے شیر تواڈے واسطے۔ او بندے دیا پترا، لکھن والے نے سارے شیر مصطفیٰ واسطے لکھے نے، تے تو چودھریاں نوں ہی ونڈی جانا ہے۔ اب چودھریوں کو اس لیے بیچارہ دیتا ہے کہ چودھری نے 500 روپیہ جو بنا لیا ہے وہ ہوں لینا نہیں، تو پھر یہ خوشامدی جملے نہیں بولے گا تو ملیں گے کیسے؟ تو میں معافی کا خاص گار ہوں اگر کسی کو بات محسوس ہو، اللہ کر کے ہو، کیونکہ میں صدق نیت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش فرمائیں۔ تو یہ نقیب ہوں، خطیب ہوں، نعت خان ہوں، پیر ہوں، ان کو چاہیے سنجیدگی لے کے آئیں، اور جیسے فتنوں کے دور ہیں سنی ہو تو سنیوں والی تقریر کرو، اور تیرا جو موضوع ہے موضوع پر تقریر کر، موضوع کچھ ہوتا ہے وہ لے کے کدھر ٹر پیندا جناب۔ تو یہ جو غیر سنجیدگی ہے اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام آپ کیا کرتے تھے؟ خدا کی قسم آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا تھا کہ جوامع الکلم آپ کو عطا کیے گئے تھے، آپ جملے تھوڑے بولتے تھے لیکن مفہوم بہت زیادہ ہوتا تھا، اور آپ ٹو دا پوائنٹ موقع پر بات کرتے تھے، اور آپ کے بات کرنے کا انداز بھی کیا لاجواب ہوتا تھا۔ اب دیکھیں مجھے نہیں پتا یہاں پر کوئی نعت خان نقیب بیٹھا ہے، اسی طرح اصلاح ہوتی ہے، سامنے بٹھا کے کرنا یہ تو ذلیل کرنے کے مترادف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب کوئی پتا چلتا تھا کہ یہ بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو آپ یہ نہیں کہتے تھے ادھر آ تو نافرمان ہے، تینوں شرم نہیں آتی، اور تو ایڈا بڑا ہو گیا ہے، اور تو اینڈ کرنا ہے، نہ 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 نہ۔ آقا کریم سب بیٹھے ہوتے تھے اور پتہ تھا یہ بھی آگے ہے، تو میرے آقا پتہ کیا فرماتے؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو ستانے والے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا تھا اچھا بھائی میں ہنے توبہ کرنا، میں نہیں اینج کرنا۔ تو یہ آپ کا انداز تھا، آپ بات ساری بتا دیتے تھے، لیکن ان کا انداز سبحان اللہ، یہ میرے مصطفیٰ کا انداز یہ ہے کہ آج اسلام ہمارے سینوں میں بھی بسا ہوا ہے۔ دوستان گرامی اس واسطے یہ سنجیدگی ہمیں لینی پڑے گی، اور سنجیدگی کے ساتھ ہمیں بات لوگوں تک پہنچانا پڑے گی۔ یہاں پر سنجیدگی نہیں رہ گئی، موضوع سے وفا نہیں کی جاتی، اور عمومی طور پر یہ اصلاح اعمال پر بات نہیں کی جاتی، جبکہ جب بھی تقریر ہو بیچ میں اصلاح عقائد بھی ہوں، اصلاح اعمال بھی ہوں، حالات حاضرہ پر بھی گفتگو ہو، اور بیچ میں قرآن اور حدیث اس کے مضامین بھی پورے ہوں، تو یہ قوم سنتی بھی ہے، دل میں بھی رکھتی ہے، اور پھر عمل بھی کرتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اللہ تعالیٰ بس مجھے بھی اخلاص کی دولت عطا کر دے، اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو فرمایا فذکر، آپ ان کو سمجھائیے، انما انت مذکر، آپ ہیں ہی سمجھانے والے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لست علیہم بمسیطر، فرمایا آپ نے سمجھانا ہے، ان کے اوپر جبر نہیں کرنا۔ ہمارے اسلام میں جبر نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہمارے اسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہوں اذان دیتی ہے تے میں دیکھوں کہ اذان پر کون کون مسجد میں آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جڑا نہیں آیا
تو میں جناب علی چل کے انہوں نے ماراں تے کٹاں تے سوٹے ماراں. نا 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 نا، ہمارے اسلام میں جبر نہیں. اسلام میں کیا ہے؟ فرمایا مؤذن کا کام اذان دینا، کوئی پڑھ لے تو اس کا فائدہ ہے، نہ پڑھے تو جواب میرا رب لے گا. اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں سمجھنا کہ بس کہنا ہی نہیں ہے، کہنا کھل کے ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے نا تو آپ جبر نہیں کرتے تھے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، سمجھ آئی؟ یہ مفہوماً میں سنا رہا ہوں، ان کے گھروں کو جلا دیا جائے. اور فرمایا نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عشاء کی نماز کی فضیلت بھی ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے دین میں جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے دین میں جبر نہیں ہے تو اگر کوئی دین کو پسند کر لے تو پھر اس پر بھی جبر نہیں کرنا چاہیے. آج سے تقریباً کوئی 6-7 مہینے یا 8 مہینے شاید پہلے کی بات ہے یا سال پہلے کی بات ہوگی، ہمارے پاکستان میں ایک قانون بنا تھا، بالخصوص سندھ اسمبلی نے پاس کیا تھا کہ 18 سال سے پہلے کوئی غیر مسلم کلمہ نہیں پڑھ سکتا. یہ قانون پاس ہوا تھا نا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ قانون آپ کو بنانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ ظالمو. اور تم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اللہ کی حدود کو کراس کرو گے؟ نہیں جی، چھوٹا بچہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا اور ڈوب کے مر جاؤ. مولا علی بچے ہی تو تھے جب کلمہ پڑھا تھا. اب میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ او بھائی اسلام میں جبر نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام کے خلاف قانون بنانا شروع کر دو گے. کیوں بھائی؟ تمہارا پانی میں گھر تو نہیں ہے نا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. او اللہ کے بندو، قرآن و حدیث کے قانون کو کبھی بھی چیلنج نہ کرو. جو چیلنج کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. یہ جتنے ذلیل ہو رہے ہیں یہ سارے قرآن و حدیث اور دین سے پنگا لینے کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں. ان کی ہسٹریاں اٹھا کے دیکھ لو، یہ سارے اس وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں. اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق دے دے. یقین فرمائیں جو بندہ دین کا نام لیتا ہے، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اسے عزت عطا فرما دیتا ہے. لیکن یہ لوگ تو اپنی عزتیں کہیں اور تلاش کر رہے ہیں نا. لیکن ہماری اصل عزت وہ ہمارے دین میں ہے، ہمارے ایمان و اسلام میں ہے. اور یہ جو ہماری عزت ہے اللہ کے فضل سے یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. توجہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہمارے اسلام میں جبر نہیں ہے. اگر جبر نہیں ہے تو سامنے والے کو بھی چاہیے کہ ایسے قانون نہ بنائے کہ جو اسلام کی حدود کو کراس کرے. جب بھی جس کا جی چاہے وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آ سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور بسا اوقات یہ پابندیاں ہوتی، اتنی عمر میں یہ نہیں تو اتنی عمر میں یہ نہیں تو اتنی عمر میں یہ نہیں. بھائی تم کون ہو یہ قانون بنانے والے؟ اسلام میں جابر نہیں ہے تو تم جابر کیوں بنتے ہو؟ اس لیے تمہیں بھی جابر بننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ آقا کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے ان پر جابر نہیں کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے، ادھر دیکھیے میری بات پر، آقا علیہ السلام کی مکی زندگی کو آپ دیکھ لیں، آپ نے کبھی جبر نہیں فرمایا. ان کے جبر کو برداشت کیا ہے. لیکن جب ان کا جبر حد سے بڑھا، فرمایا محبوب اب بدر والی جنگ سے لے کر اپنی زندگی کی آخری جنگ تک ان کے سامنے تلوار بھی اٹھاؤ، ان کو یہ بھی پتا چلے وہ اسلام میں جبر نہیں ہے پر غیرت ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر قوانین بنائے. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں جنگ کرنا بھی تو جبر ہے نا، تو میں نے کہا جبر نہیں ہے. اصل بات یہ، بعض لوگ جنگ کو ظلم سمجھتے ہیں، جا کے جنگ ظلم نہیں ہے. جنگ پتہ کیوں ہوتی تھی؟ نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لے آئے، آپ نے کلمہ پڑھا دیا تو یہ سلطنت ساری حضور کی ہو گئی. اب جس کی سلطنت ہو وہاں کے رہنے والوں کو چاہیے یا اس کو مانے، اور اگر اس کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے، مان نہیں سکتے، تو پھر کم از کم ان کے قوانین کو مانے. یہ جو کافر تھے ان سے جنگ ہوتی اس لیے تھی، ایک تو کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور دوسرا چھیڑتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے. فرمایا واہ رو بھی ساڑیاں پیڑیاں چ. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. رو بھی ساڑیاں پیڑیاں چ تے تسی تلواراں بھی سانو مارو، واہ بھائی واہ، تساں چاٹا بھی مارو تے اسی چپ کر کے ببیے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. تو یہ اس کا مطلب تھا کہ یہ سلطنت حضور کی تھی اور حضور نے اپنا پیغام دینا تھا. اور جنگ اگر ظلم ہوتی نا
تو میرے بھائی جتنے قبیلوں سے نبی پاک نے جنگ کی ہے وہ کبھی کلمہ نہ پڑھتے، ایک قبیلہ بتا دیں جس سے میرے مصطفیٰ نے جنگ کی ہے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ جس نے جنگ کی ہے انہوں نے کہا یار ہم غلطی پر تھے، ہمیں نہیں لڑنا چاہیے تھا، ہمیں لوگوں نے غلط بتایا ہے۔ مصطفیٰ کا تو اخلاق اتنا اچھا ہے ہم سب کو کلمہ پڑھنا پڑ گیا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو اگر جنگ ظلم ہوتی تو وہ قبیلے والے سارے کلمہ کیوں پڑھتے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر۔ اور اگر تھوڑا آپ ساتھ دیں تو میں بات اور کھول دوں آپ کے سامنے یہ والی۔ ادھر دیکھیے، یہ جنگ کو ظلم کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام ایسے تو نہیں نا بھی جاؤ بھائی چل کے حملہ کر دو، نہیں، ہماری جنگ کے اصول تھے۔ فرمایا جاندیاں جنگ نہیں کرنی، کیا کرنا ہے؟ فرمایا جاتے پہلے ان کو پیغام دینا ہے اسلام کا۔ یہ ٹھیک ہو گیا۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر دو آپشن ہیں، یا تو یہ کلمہ پڑھ لو، اور اگر کلمہ نہیں پڑھ سکتے تو دو آپشن ہیں۔ اور دو آپشن کیا تھے؟ دو آپشن یہ تھے کہ تم یا تو ٹیکس دو، جزیہ دو، فدیہ دو، اور پھر تم یہاں پر رہ سکتے ہو۔ کیوں؟ یہ سلطنت مصطفیٰ کی ہے، اور جب تم ہماری سلطنت میں آ جاؤ گے ہم تم پہ جبر نہیں کرتے کہ کلمہ پڑھنا ٹھیک نہیں تو تھوڑے ٹوٹے کر دیں گے، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام کی دعوت پیش کرو، پسند آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو کہو یہ حضور کی سلطنت ہے، یہاں رہنا ہے تو ہمارے قوانین کو ماننا پڑے گا۔ پاکستان کے اندر کتنے ہندو رہتے ہیں لیکن کبھی کسی نے کسی کو قتل کیا ہے؟ مارا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری ریاست میں رہتے ہیں، ہمارے ریاست کے قانون کو مانتے ہیں، دیٹس اوکے۔ اب یہ تھی۔ دوسرا یہ ہوتا تھا لیکن قانون ریاست کو ماننے کے بعد ریاست کی باتیں ماننی پڑے گی۔ ریاست نے کہا ٹیکس دو، دینا پڑے گا۔ ریاست نے کہا یہ اشارہ ایسے جانا ہے، جانا پڑے گا۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک یہ تھا کہ تمہیں ٹیکس اور جزیہ دینا پڑے گا، چونکہ ہماری سلطنت ہے، ہم آپ کے لیے یہ سارے قوانین لاگو کریں گے۔ تو اگر یہ بھی تمہیں قبول نہیں تو پھر دوسرا آپشن کیا ہے؟ تم کلمہ بھی نہیں پڑھتے ہو اور ٹیکس بھی نہیں دیتے ہو، ہماری حکومت کو تسلیم بھی نہیں کرتے ہو، تو پھر تیار ہو جاؤ، پھر جنگ کریں گے۔ اور جنگ کرنے کے لیے بھی رات کے وقت جنگ کی آرڈر نہیں تھا، فرمایا دن میں جنگ ہوگی۔ اور یہ بھی آرڈر تھا، فرمایا عورتوں پر تلوار نہیں اٹھانی، بچوں پر نہیں اٹھانی، بوڑھوں پر نہیں اٹھانی۔ ابھی کہتے ہو کہ جنگ ظلم ہے؟ جنگ کہاں سے ظلم بن گیا؟ جس نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے وہ تو یہ بک بک کر سکتا ہے۔ مسلمانوں ہمیں تو سمجھنا ہوگا نا، جنگ ظلم نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ ماضی قریب کی مثال دیتا ہوں۔ 20 سال تک امریکہ جنگ لڑتا رہا افغانستان کے اندر، اور 20 سال کے اندر جب بھاگا تو جاتے ہوئے آپ کو شاید اس بات کا کئیوں کو نہ پتا ہو، سن لیں، میں نے یہ دیکھا بھی خبروں میں اور پرنٹ میڈیا اینڈ الیکٹرک میڈیا میں نے سب پہ دیکھا، انہوں نے جاتے ہوئے وہاں کی بلڈنگیں بھی توڑی، وہاں پر جاتے ہوئے سارے جہاز بھی توڑے، سارے ٹینکر بھی توڑ کے گئے۔ ہاں آپ نے جس نے یہ تصویریں دیکھی ہیں، کوئی ہو تو مجھے ذرا ساتھ دے دے میرا، سمجھ آ رہی ہے؟ جاتے ہوئے ہر چیز ان کی ناکارہ کر کے گئے، 20 سال جنگ کرتے رہے اور بالکل بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے بھی جنگ کی ہے نا، تو جو بندے قیدی بن جاتے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے قیدی ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو اپنا بھائی بنا لینا، اگر کوئی عورت کلمہ پڑھ لے تو بے شک نکاح کر لینا، ان کے باقاعدہ حقوق ہوتے تھے۔ ہمارا اسلام چھوڑ کے نہیں جاتا، ہمارا اسلام تو آخری دم تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ جنگ ظلم ہے؟ تمہیں کس نے کہا جنگ ظلم ہے؟ بتاؤ نا، تم نے یہ قوانین جب پڑھے ہی نہیں ہیں۔ اور مسلمانوں کے میں چہرے دیکھ رہا ہوں، سن کے خوش ہو رہے ہیں، یار بڑی بات سنائی ہمیں کہ یہ جنگ ظلم نہیں، بلکہ اگر مجھے پوچھیں تو جنگ ظلم نہیں، رحمت ہے۔ آپ کہیں گے ثابت کرو، تو جنگ ہوتی کیوں ہے؟ کہ کلمہ پڑھ لو، بھئی جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا نا، رحمت نہیں تھی اور کی ہے۔ اور جب وہ اڑ جاتے تھے تو تب بھی جنگ کرنا رحمت تھی، وہ اس لیے کہ ابھی بھی ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو تمہارے بچوں کو کچھ نہیں کہا، تمہارے جانوروں کو کچھ نہیں کہا، تمہاری فصلوں کو کچھ نہیں کہا، تمہارے گھروں کو کچھ نہیں کہا۔ آج تک بتاؤ کسی جانوروں پر حضور نے حملہ کروایا ہو؟ بچوں پر کروایا، عورتوں پر کروایا، ان کی فصلوں کو آگ لگائے، گھروں کو، بتاؤ؟
آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی. جنگ ظلم نہیں ہے، جنگ رحمت ہے. اور جب بھی جنگ ہوتی تھی بعد میں جتنے قیدی بن کے آتے تھے وہ جب حضور کا حسن اخلاق دیکھتے تھے تو پتہ کیا کہتے تھے؟ یار ہمیں تو لوگوں نے بتایا ہی کچھ اور تھا، ہمیں تو آپ کے بارے میں بتایا ہی کچھ اور گیا ہے، ہمیں آپ کے پاس آگے پتا چلا کہ آپ کی تو تعلیمات ہی کچھ اور ہے. اور یہی میرا رب فرما رہا فذکر، فرمایا ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، کیونکہ یہ سمجھانا ان کو فائدہ دے گا. ٹھیک ہے. اور جبر ہوتا بھی نہیں ہے. اب کتنے بندے اذان کے وقت نماز کے لیے نہیں آتے، تو کیا کبھی جبر کسی نے کیا ہے؟ لیکن ان کو خود غیرت کرنی چاہیے کہ اگر اذان ہوئی ہے تو میں مسجد میں کیوں نہیں گیا. خود غیرت کرنی چاہیے. ہوں مٹھے ہو گئے، ہوں 5-7 بولے نے، باقی سارے چوپ شاہ بن کے بہ گئے نے. وہ خدا دے بندے ہو، ساڈے کول بھی تو کیسا پوچھی جانی ہے نا. اس واسطے یہ چیزیں اپنے اوپر لازم و ضروری سمجھیں. جبر نہیں ہے لیکن پیار دے نال بھی، ڈھیر پیار بھی کرو تو لوگ بگڑ جاندے ہیں. توجہ نہیں فرمائی نا. تو اس واسطے بگڑن دی لوڑ نہیں ہے، اپنے آپ کو ذرا ایک لائن پہ رکھیے. اور اس کے بعد فرمایا اب سنیے، جبر تو نہیں ہے الا من تولا و کفر، تے جڑا مڑ ساڑیاں گلاں نہ منے. اے ہن ترجمہ سننا، الا من تولا و کفر، تے جڑا منہ موڑے ساڑیاں گلاں تو اور پھر کفر بکے. فرمایا فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر اسے اللہ عذاب دے گا. اب سمجھ آئی ہے؟ جبر نہیں ہے لیکن اس حسن اور اس اخلاق اور اس نرمی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. فرمایا الا من تولا و کفر. ہوں اسی تو نرمی دا حکم دیتا ہے، پر اس نرمی تو جڑا بندہ منہ پھیرے، گلا نہ منے، اپنی مرضیاں کرے تو پھر کفر بکے، فرمایا پھر اس کو اللہ عذاب دے گا. اس کا مطلب ہے نرمی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. پنجابی دی ایک کہاوت مشہور ہے کہ بھانڈے دا منہ کھلا ہوئے تو کتے نو شرم کرنی چاہیے. 8-10 بندے بولے ہو خیر تو ہی نے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اگلے بندے نے فراخ دلی کی ہے، تیرے ساتھ اخلاق سے پیش آیا ہے، نرم دلی سے پیش آیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو ہٹ کے وڈن پہ جا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. یہ مثال بڑی گہری ہے اور یہ آپ کی بولی کی ہے، میں نے اس لیے آپ کو دی ہے. بھانڈے دا منہ کھلا ہوئے تو کتے نو شرم کرنی چاہیے. مطلب انہوں یہ تو نہیں منہ ہی چوچ پاوے. وہ ٹھیک ہے سائیاں ڈکن دے پر یہ مطلب یہ تو نہیں. وہ ٹھیک ہے سائیاں جبر نہیں پر یہ مطلب یہ تو نہیں بھائی نہ تو نماز، نہ تو روزہ، نہ تو جمعہ، نہ تینوں آوے جنازہ، نہ تینوں آون کلمے، نہ تو بڑے قرآن، نہ تو رکھے روزے. ہوں پی گئے نے ڈلے. ہوں دسو مکے دے نال تقریر کرا، ہوں تو قوم پہ گئی ہے ڈلی. گرامی قدر حضرات، یہ مثالیں صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا پڑے گا. اگلے کی شرافت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. بتائیے میرے مصطفیٰ کریم کی شرافت سے بڑھ کے کس کی شرافت ہو سکتی ہے؟ اپنے آپ کو سنبھالیے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اوے سرکشو یاد رکھ لو، تم نے آنا بھی ہماری طرف ہے تو حساب بھی ہم نے لینا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر بھی ایک بات سماعت فرما لیجئے. اللہ رب العزت یہ جو لوگوں کے لیے دنیا میں بڑے عذاب اجتماعی طور پر ظاہر نہیں فرماتا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور حضور کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. ورنہ اجتماعی عذاب آئیں جیسے پہلی قوموں پر آئے، لیکن یہ حضور کا صدقہ ہم بچے ہوئے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. فرمایا حبیب ان کو کیسے عذاب دوں ان میں تو جو رہتا. یہ محبوب پاک علیہ السلام کے لیے فرمایا حبیب آپ جو رہتے ہیں تو پھر ان کو عذاب کیوں دوں. یہ دا مطلب ہے تیرا منہ نہیں تیرے سائیاں دا منہ ہے. میں تو فخر دے نال کہنا میرا سائیں تے مدینے آڑا ہے. میں تو بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں. دوستان مکرم، جس حبیب کے صدقے میں ہم بچے ہوئے ہیں، کاش کہ ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے، ذہنوں میں عشق پیدا ہو جائے، ہم ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور پھر انہی کا صدقہ ہماری قبر بھی بہتر ہو جائے، حشر بھی بہتر ہو جائے. تو یہ تھا اس صورت کا آخری حصہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور یہ تھے اس کے مفاہیم، مطالب اور معانی، اور چند ایک ضروری گزارشات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اگر میری زبان سے کوئی غلط چیز نکلی ہے تو اللہ مجھے معافی دے دے، اور اگر ٹھیک تھی تو اللہ ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اب آ جائیے ذرا اگلی صورت پر، اور اب اس کی تفسیر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ اس لیے بھی میں نے تھوڑا جلدی اس کی تفسیر بیان کر کے ادھر آیا کہ اس سورہ پاک میں اسلام کے تیسرے خلیفہ نبی پاک کے ڈبل قسم کے داماد، جن کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، سمجھ آئیے، جن کو عثمان کہتے ہیں، لقب غنی ہے، اور ان کو ذوالنورین کہتے ہیں، سمجھ آئیے، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا ایک دوست ہے جنت میں محمد کے دوست کا نام عثمان ہے۔ اس حضرت عثمان غنی کا ذکر ہے سورت کے اندر، اور یہ جو آنے والے دن ہیں، ایک 18 ذی الحج، یہ آپ کی شہادت کا دن ہے، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو میں اس حوالے سے چاہوں گا کہ حضرت عثمان کی خدمت میں چل کے بھی ہم اپنی حاضری لگوائیں، ٹھیک ہے؟ اس سورہ پاک کا نام ہے سورۃ الاعلیٰ۔ اعلیٰ کہتے ہیں بلند کو، کسے کہتے ہیں؟ یہ بلند، علماء تفسیر کہتے ہیں اس سے اللہ کی ذات مراد ہے، اور اس کی بلندی، بڑائی، کبریائی، عظمت اس کی جانب اشارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، فرمایا تسبیح بیان کرو، یہ میں سبح سے ترجمہ، اس کا معنی ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ کہنا، فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، فرمایا اس رب کی پاکی بیان کرو جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ یاد رکھ لیں، اللہ کی ذات سب سے اونچی بھی ہے اور سب سے بڑی بھی ہے۔ کیا ہے؟ سب سے اونچی بھی ہے اور سب سے، پانچ چار بندے مٹھے بولے، یہ سن لیں، اپنے ذہن کے اندر نا اپنے رب کی ذات کی ہیبت اور قدرت پیدا کرنے کے لیے یہ اپنا ذہن بنائیں کہ ساری کائنات جو کچھ ہے، زمین آسمان سنے، یہ بات سن لو، ہو سکتا ہے کسی کا ذہن بن جائے، زمین آسمان سنے جو کچھ ہے یہ ایک ذرے کے برابر ہے، اور اللہ کی ذات پھر اس کائنات سے بڑی، اتنی بڑی اللہ کی ذات اتنی بلند ہے کہ کوئی مائی کلال سوچ سکتا ہی نہیں۔ 5-4 بندے نیندر آئی بیٹھی، گوڈے پھدی بیٹھے ہو، سونے ہو، ترکڑے ہو، وہ میرے بھائیو، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ توجہ سے سنا کریں، اور جب رب کی بات ہو نا، رب کی، تو تکڑے ہو کے بولیا کرو۔ اور یہ عمومی طور پہ لوگ تمہیں تانا دیتے ہیں بھی جدو تو کسی بابے دی گل آ جاوے، پیر دی گل، بڑا بابا ہاں یہی کر دے ہو، تے رب دی گل تے مٹھے بول دے ہو۔ کیوں مٹھے بول دے ہو؟ جدو رب دی گل آوے مڑ چس آ جاوے نا نعرہ تکبیر دی، ہینج کر کے بولیا کرو۔ توجہ، یہاں پر 2-3 مسئلے بتانے ہیں۔ فرمایا تسبیح بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے بلند ہے، اللہ کی ذات سب سے بلند ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، سب ذرے سے بھی چھوٹا ہے سب کچھ، لیکن میرا رب اس کائنات سے بھی بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، جتنا تیرا دماغ کام کرے اس سے بھی بڑی میرے رب کی ذات۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، اتنی بڑی میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو جب جنت میں دیکھیں دے تو پھر لطف آئے گا نا، جنت میں رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ احادیث میں ہے، فرمایا میرا رب کہتا ہے جو میرا شوق رکھے دیدار کا، کبھی رب کے دیدار کا بھی شوق پیدا کر، اپنے اندر یہ چنگاری بھی لگا، ہائے ہائے ہائے، یہ چنگاری تجھے عارف باللہ بنا دے گی، تیرا دل ایسے کھل جائے گا تو جدھر نظر اٹھائے گا حقیقت تیرے سامنے آ جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو اللہ کے ولی اور نبی ایسے دیکھ کے سب کوئی بتا دیتے تھے نا، میں نہیں، اے او دے ہو جاندے سن۔ تو اپنے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق بھی پیدا کر، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہا کرو، یا اللہ میں تیری ملاقات دا بڑا شوق رکھنا، پر اے بھی گل اگر کر دیاں تیرے آنسو بھی نکل آن تے بڑے کمال دی گل ہے ربا سونیاں، میں تیری ملاقات دا شوق رکھنا، پر سونیاں ربا یہ راضی ہو کے ملاقات کریں تے کیا ہی بات ہے، میں نہ راضی ہو کے میں تیرے غضب والی ملاقات نہیں چاہتا، یا اللہ میں تیرے رضا والی ملاقات چاہنا، میں تیرے دیدار دی ملاقات چاہنا، پر تیری رضا والی ملاقات چاہنا۔ اللہ ہوا، یقین کریں آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں گے نا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کی محبت وہ شے ہے
ہیں. اور قرآن مجید کا دوسرا پارہ، جب اللہ نے زندگی میری بھی رکھے تو تواڈی بھی رکھے تو میرا رزق بھی ہوے، تو میں اگر دوسرے پارے کی تفسیر تک پہنچ گیا تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کے اپنے رب سے پیار کرتا ہے، ہر چیز سے. ہائے 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 ہائے، اس کا کبھی لطف لینا، ہر چیز سے بڑھ کر فرمایا وہ اپنے رب سے پیار کرتا ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ کہے کہ رب کو سجدہ نہ کر، اس فلانی شے کو کر، اللہ کی قسم ہم جذبات میں آ جائیں گے اور ہم کہیں گے میرے جسم دے ٹکڑے کر دے. اور بے حیاوا یہ کہنا کہ رب تو علاوہ سجدہ کرا، میں اگرچہ نہیں ویکھیا پر محمد عربی دی گلاں تے مینوں یقین ہی نہ، سجدہ میں اپنے رب نو ہی کرنا. بس توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ پڑھ رہا؟ اللہ اکبر، کاش کہ یہ چنگاری ہمارے اندر آ جائے ہیں، اور جب یہ آئے گی نا تو پھر آپ کو لطف بھی آئے گا میرے عزیز. ہائے ہائے، فرما سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ کہو، پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے. اور ادھر دیکھنا صوفیانہ نکتہ بتا دوں، 5-4 بندیاں سر ہلا کے گزارا کیتا ہے، بول لو تو صحیح. میں بھی اتنا لمبا سفر کر کے آتا ہوں آپ کے لیے بھائی، سمجھ آئی ہے؟ اس لیے کہ آپ محبت سے بیٹھتے ہیں، لیکن تھوڑا اور محبت ڈالیے تاکہ یہ بات بھی آپ کو سمجھا لوں. صوفیاء کہتے ہیں، اور یہ بڑا نفیس نکتہ ہے، یہ ویسے بھی انسان کا دماغ کام کرے تو سمجھ آتا ہے. سبحان اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ تو پاک ہے، ہر عیب، ہر کمزوری، ہر نقص یا اللہ تو اس سے پاک ہے. اور ادھر دیکھنا، اب میں بات آہستہ کروں گا، اگر سمجھ آئے تو بولنا ورنہ نہیں. صوفیاء کہتے ہیں جب بندہ بار بار کہتا ہے نا یا اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو پاک ہے، رب فرماندا ہے فرشتیو جیڑا مینوں ہی پاک آکھی جاندا ہے میں اینوں بھی پاک کر چھڑیا ہے. اللہ اکبر. اس واسطے نا، اس واسطے جتنے یہاں آپ بیٹھتے ہیں نا، آپ مہربانی کر کے سبحان اللہ ضرور کہا کریں. اب کئی بندے چوپ شاہ بن کے منہ گھٹی رکھ دے رہے ہیں. اللہ دے آپ بندے آپ بیٹھا جو ہے تو انہوں پاک اک ہی رکھ، تیرا جاندہ ہی کی ہے. انہوں سمجھ آئی جے بس ہوگا بالکل وہ اللہ کا بندہ حلال ہے، اس کا تجھے فائدہ ہوگا. اللہ کو جب بندہ بار بار پاک کہتا ہے تو رب کی قدرت اتنا راضی ہوتی ہے، فرمائے سانو آد ہے آ جاؤ پھر اسی یہ نو پاک کر چڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. اور سنو بخاری شریف کی آخری حدیث پاک، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الی الرحمن، اے بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے. فرمایا 2 کلمات ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، میزان عمل پہ بہت وزنی ہیں اور زبان پہ بڑی آسانی سے جاری ہو جاتے ہیں. پڑھا کرو. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمات ہیں. فرمایا یہ 2 کلمات زبان پہ آسان، میزان کے اوپر بھاری، اللہ کو پسند. جو پڑھتا ہے اس کے میزان میں تو اس کا بھی ثواب بہت زیادہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اس واسطے یہ سبحان اللہ کا ورد اور ترانہ ضرور جاری رکھا کریں. اچھا آپ کو ایک مسئلہ بھی بتا دوں، او بڑے توجہ تو کرو بھرا میرے. ادھر دیکھیے، ہمارا بسا اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کام ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ کام غلط ہوتا ہے. آپ کو ہیں ٹھیک بھی ہوتا تو غلط، کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کے قریب بیٹھ کے اونچا قرآن پڑھنا شروع کر دیں، بتائیے قرآن پڑھنا اچھا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بولو تو صحیح نا. لیکن اس وقت یہ آپ کا اونچا پڑھنا یہ غلط ہے. کیوں؟ کہ تم اس کی نماز میں خلل پیدا کر رہے ہو. کام ٹھیک ہے، قرآن ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تم یہ کر نہیں سکتے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی.
اسی طرح ایک اور بات ہے، یہ دیکھیں جیسے ہم جمعہ، یہ میں اکثر محافل پہ جاتا رہتا ہوں خطابات کے لیے، میرا یہ تجربہ ہے. بعض لوگ جب محفل پہ آ کے بیٹھتے ہیں نا، سٹیج دے نال ساڈے بیٹھے ہوندے نے، جے بھی جو تسبیح کڈی تے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اوے اللہ دے آ بندیا، میں قرآن و حدیث پڑھدا پیا، تینوں کوئی نہیں پتا حضور نے فرمایا جدوں کو گل کرے تو دی گل توجہ نال سن. ایڈا تینوں تسبیح دا شوق ہے، گھر تے بیٹھا خبراں سندا رہنا، اوتھے تسبیح پڑھ. 5-4 بندے رنگ بن گئے ہو، تانوں خیر تے ہے. سمجھ آئی ہے؟ اے میں پلاسٹک دی تسبیح لا کے ہی بیٹھ جانا، او تو پڑھدا. میں کہنا کم اے تیرا تسبیح ٹھیک ہے، لیکن اس موقع تے تو نہیں کر سکدا. جیسے قرآن پڑھنا ٹھیک ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ساتھ میں تم نہیں کر سکتے ہو. اگرچہ قرآن ٹھیک ہے، پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن ہوں نہیں. جیلے کو تقریر کرے، قرآن و حدیث بیان کرے، میرا چن ہے تسبیح جیب وچ گھٹ ہو دی گل سن. اور تو تے اپنے من کے جنہوں لگا تو کیا سننا ہے. اور ناراض جان کی امان پاؤں تو ایک بات اور کر لوں، میں نے کئی پیروں کو دیکھا ہے، کئی نقیبوں کو اور کئی ایسے بندے دیکھے ہیں، انہوں نے ایک سپیشل تسبیح رکھی ہوئی ہے جڑی کوئی 1100-1200 دی آمدی ہے نا، جدو محفل دے جانا بھاج کے چاہ کے نہ انہوں جناب لے جو ہی محفل بیٹھے کاٹ کے پڑھنا شروع کر. کیا کرے یار، میں پہلے معافی مانگی، جان کی امان پاؤں. اور بھائی جان، جب قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہو تو آپ چپ کر کے سنیں، غور کریں، تفکر کریں. اور تو اپنی تسبیح پڑھنا، تینوں کے پتہ مولوی صاحب نے کیا ہے. میں مسئلہ اس واسطے دسیا، یہ عمومی طور پہ، یہ رات بھی 2 جگہ پہ میں حاضر تھا تو میں کہا یار کیا لوگ کرتے ہیں یار، اڈا تینوں شوق ہے. وہ میرا چن ہے، تسبیح کڈ کے پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے. گاڑی چلا رہے ہو اپنی زبان تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گاڑی چل رہی ہے، ہاتھ کار ال تے دل یار ال. تو یہ انداز تھوڑا سا سنبھالے. وہ نعت پڑھ رہا ہے، اے بیٹھا اپنی تسبیح، تینوں کوئی نہیں پتا حضور دی نعت ہے میں سننی ہے. وہ تقریر اور قرآن و حدیث پڑھ رہا ہے، اپنی تسبیح کاٹ کے بیٹھا ہے. اوے ایک تو گھنٹہ ہی سارا توجہ نہ سن لے. اپنے گھر بیٹھ کے تو یہ کام تے کرنا ہے، تسبیح پڑھ کلیاں دل دے نال پڑھ، تو پھر آوے تینوں چس ہے. میرا خیال ہے کو مشکل گال کی تھی، 5-4 بندے تو کٹھا نشان لائی بیٹھے نے جناب. اللہ اکبر. یہ بس اوقات ہوتا ہے تو توجہ دائیں بائیں نہیں جانی چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام پتہ کیسے بیٹھتے تھے؟ یہ سارے بھائی میرے غور فرمائیں. اللہ اکبر، کیا وہ شان ہے، جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا جب جلوہ گری فرماتے تھے اور بالتخصیص جب آپ خطاب فرماتے تھے تو صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے. یہ تمام اہل سیر نے لکھا ہے، روایات میں ہے، فرمایا اتنے ادب سے اور اتنی توجہ اور انہماک سے بیٹھتے تھے، سروں کے اوپر پرندہ بیٹھ کے اڑ جاتا تھا، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا. توجہ اپنے محبوب کی جانب ہوتی ہے. یہ جو توجہ ہے نا، توجہ یہ بڑی ضروری ہوتی ہے. بس اوقات توجہ نہ ہو تو بندے کو یہ مسئلہ بھی پٹھا سمجھ آ جاتا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، تو اس واسطے توجہ رکھنے کے لیے میں نے یہ بات کی تھی. تو بات چلی تھی تسبیح پڑھنے سے. تسبیح پڑھیں، پر حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں تسبیح پھری اچھی عادت ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ کار جو ہے نا وہ دیکھیں. محفل میں بیٹھ کر نعت خوانی اور تلاوت کے وقت نہیں، کسی سے بات کر رہے ہوں تو پھر نہیں، توجہ کے ساتھ اس کی بات سنیں. اس کے علاوہ گاڑی چلائیں، موٹر سائیکل چلتے پھرتے تسبیح ہووے نہ ہووے پڑھتے رہو، دکان تے بیٹھے ہو، زمیندارہ پہ کر دے ہو، تسبیحاں جاری رکھو. خدا دے بندیا اے جتنیاں پڑھیں گا اتنا زیادہ اللہ تینوں عروج عطا فرما چھڑے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بہت دور چلی گئی، تسبیح سے نکلی. حضرت سیدنا عثمان غنی، تفصیل تو میں اگلے جمعے عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن بات نہ کروں تو مجھے لطف نہیں آئے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت عثمان غنی، توجہ ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی وہ خوش نصیب ہیں اس کائنات میں کسی شخص کی گھر
اگر نبی کی دو بیٹیاں نکاح میں آئیں یکے بعد دیگرے تو اس کائنات میں فقط ایک عثمان غنی، بس سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور پھر بیٹیاں بھی نبیوں کے امام کی تھیں، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا، دو نوروں والا۔ اگر کوئی ایسا حضرت بیٹھا ہے، بندہ بیٹھا ہے کہ جس کو ابھی شک ہے یا کسی نے غلط بریف کر دیا ہے کہ نبی نور نہیں ہے، میں ٹھنڈے دل سے دعوت فکر دے رہا ہوں، میں نے کہا یہاں پر دیوبندی، وہابی، سنی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ، ذو النورین کے تحت لکھا ہے دو نوروں والا کیا مطلب ہے؟ فرمایا نبی کی دو بیٹیاں ہیں، نبی کی دو بیٹیاں جو ان کے نکاح میں ہیں، وہ ایک بیٹی ایک نور، دوسری بیٹی دوسرا نور، یہ ہیں دو نور۔ تو میں نے کہا مولویوں پھر جگرا پیدا کرو، زمانے والوں کو بتایا کرو جس کی بیٹیاں نور ہیں ان کا بابا نور کیوں نہیں ہے؟ جی اللہ اپنو خیر و برکت عطا فرمائے، بس آپ دعا فرما دیا کریں۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا اعلان آ گیا، بس آج بات بہت آگے نکل گئی۔ 30 دن کا مدنی قافلہ کراچی جا رہا ہے دعوت اسلامی کا، ماشاءاللہ تقریباً 26 اسلامی بھائی تیار ہو چکے ہیں، اور باقی جو جانا چاہیں وہ ہمارے نئی بھائی سے رابطہ کر لیں۔ میرا خیال ہے 1 اگست کو روانہ ہوگا جی قافلہ، 1 اگست کو۔ یہ جائیں ضرور، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں پر آپ کی تربیت ہوگی، 1 مہینے میں آپ بہت کچھ سیکھ کے آئیں گے۔ کئی بندے ہیں پریشان ہیں، استاد جی کاروبار کوئی نہیں، دکان نہیں چلتی پی فلانا، میں کہا تو دین دے نال آ جا، ویکھی رب تینوں رنگ لا چھڈے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نئی بھائی سے رابطہ فرمائیں، اور 1 اگست کو آپ کراچی کا سفر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا اکثر لوگ سر ننگا ہوتا ہے اور نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ سنی بھی ہیں؟ خیر سنی کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز جب پڑھے نا تو ادب کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ میں آپ کو روایت سنا دیتا ہوں، جو نماز امامے کے ساتھ پڑھی جائے وہ جماعت کے ساتھ، تو فرمایا ایک نماز کے بدلے صرف 25 نہیں، اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اپنے سر کو ڈھانک کے رکھا کریں، اور کوشش کریں یہ مسجد کی ٹوپیاں یہ نہ ہوں، آپ اپنی ٹوپی لیں، اپنی عادت بنائیں تو پھر کیا ہی بات ہے، اور پگڑی باندھیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے انشاءاللہ۔ تفصیل حضرت عثمان غنی کے بارے میں اگلے جمعے میں آپ سنتیں ادا فرما لیجیے۔